بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مقصد حیات کے متعلق سنا کہ انسان کو اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، اپنی آخرت سنوارنی چاہیے، اور اس میں جو جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کے متعلق بھی ہم نے سنا۔ تو میں رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب سے یہ سوال کروں گا، جو آج ہمارا موضوع ہے محاسبہ نفس، کہ عبادت کی کئی رکاوٹوں پر ہماری بات ہوئی، لیکن ہم ایک رکاوٹ یہ بھی سنتے ہیں کہ شیطان بھی ہے جو عبادت میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ چلو شیطان کا نام تو بڑا مشہور ہے، اسے جانتے بھی ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ نفس بھی ہے، کہ جب نفس امارہ کہ یہ نیکیاں نہیں کرنے دیتا، اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اس سے لڑنا چاہیے، اس سے جنگ کرنی چاہیے، اور بڑے بڑے اکابر علماء نے اس سے پناہ مانگی، جیسا کہ خود ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے۔ تو یہ نفس ہے کیا، اور محاسبہ نفس کیسے ہوگا، یہ کہاں رہتا ہے، اس کی کیا صورت ہے، اس کی کیا شکل ہے، کچھ اس کے متعلق فرمائیں۔ محاسبہ نفس، اولاً اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، محاسبہ نفس ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینا۔ آسان لفظوں میں اگر بات کی جائے تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا، نیکیاں بڑھانے کے لیے کوشش کرنا، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اس کی توبہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے اپنے جرم و قصور کی معافی طلب کرنا، اور اپنے اعمال میں بہتری لانے کی کوشش کرنا۔ مختصر لفظوں میں اگر ایک جملے میں بات کریں تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا، یہ محاسبہ نفس کہلاتا ہے۔ اچھے اعمال ہوں، برے اعمال ہوں، اس کے دونوں کا متعلق جائزہ غور ہوگا، کرنا۔ برے اعمال میں کمی کی کوشش ہوگی، اچھے اعمال میں اضافے کی صورت ہوگی۔ برا عمل تو ظاہر ہے برا ہی ہوتا ہے، جی ایک ہو، 2 ہوں، 10 ہوں، جی تو اس سے جان چھڑانا اور نیک اعمال کی طرف قدم بڑھانا۔ بقیہ نفس کے تعلق سے جو آپ نے ذکر فرمایا نا، نفس امارہ، جی یہ آپ نے لفظ ذکر کیا ہے، الف میم، میم پہ شد ہے، الف را اور ہا، ہاں امارہ، ہاں تو یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نفس امارہ جس کا تذکرہ آپ نے کیا، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ، جی، ان تینوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ یعنی یہ 3 نفس ہے بندے کے اندر، 3 امارہ بھی نام ہے، ذکر کیے لوامہ جاتے بھی ہیں، ہے، اور مطمئنہ بھی ہے۔ مطمئنہ بھی۔ اگر ہم بات وہیں سے شروع کریں جس کا آپ نے ذکر کیا، جی نفس امارہ، تو قرآن نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، ہاں نفس برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو اس مقام پر یوں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ہاں ہاں اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھتے ہیں تو نفس لوامہ، ہاں اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا، ہاں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 2، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ہاں مجھے ملامت کرنے والی جان کی قسم۔ سورۃ الفجر میں ذکر کیا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ اس کو اگر میں بالکل آسان لفظوں میں کچھ سمجھانے کی طرف بڑھوں جی تو یوں لیا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں آوازیں اندر کی ہوتی ہیں، ہاں بندے کے اندر کی آوازیں ہوتی ہیں، الگ سے اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے کہ جس کا ہم تصور کریں کہ جناب یہ 2 سینگ ہوں گے تو 2 کان ہوں گے تو اس طرح کا چہرہ ہوگا، جیسے ایسا روح نہیں ہے کہ روح نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی، لیکن ہے اس کا وجود۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جی تو یہ بھی اندر میں ہی ایک طاقت ہوتی ہے یا قوت ہوتی ہے۔ جی اگر ہر غور کرنے والا غور کرے، بعض اوقات اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے جو برائی پر اکسا رہی ہوتی ہے، جی ہاں منفعت مل جائے گی، 4 پیسے ہاتھ آ جائیں گے، تو نے کیا کرنا ہے، ایک دھوکہ تو دینا ہے، ہاں ملاوٹ کا لین دین تو کرنا ہے، جی وہ تھوڑا سا حساب کتاب اوپر نیچے کرنا ہے، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو اپنا جیب گرم کر کے نکل بھی جائے گا۔
یعنی یہ جو برائی کی ترغیب مل رہی ہوتی ہے برائی کہ کی چل جو بھائی، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے نا، یہ آواز ہے نفس امارہ کی. یعنی چل بھائی فلم دیکھ لو، ڈرامہ دیکھ لو، گانا سن لو، اس یہ طرح ساری ہر برائی خواہش. کے حوالے سے جو خواہش پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جی جی، یہ آواز نفس امارہ کی ہے. صحیح. اب وہ رشوت کے حوالے سے ہو سکتی ہے، سود کے حوالے سے ہو سکتی جی ہے، جی. گناہ کے حوالے سے ہو سکتی ہے، فحاشی اور یانی کے حوالے سے ہو سکتی ہے. نہیں، اللہ کی کسی بھی نافرمانی کے حوالے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روح گردانی کے حوالے سے جو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ آواز نفس امارہ کی ہے. یعنی یہ بھی ایک تو یہ کہ نافرمانی کا یہ کہتا ہے، یہ کبھی نیکی کی ترغیب نہیں دلائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہو رہا ہوتا ہے کہ اجتماع میں مت جا، تھوڑا آرام کر لے، امامہ باندھے گا. برائی کی طرف بڑھنا یا نیکی سے روکنا، نیکی سے روکنا بھی اس کا کام ہے. دونوں نماز میں کام اسی سستی دلانا، نماز کی طرف جا رہا ہے، جماعت میں سستی دلانا، سنتوں پر عمل نماز میں کرنے میں. سستی یہ بھی گناہ ہے، جی. بغیر عذر کے جماعت میں سستی یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح دیگر جتنے بھی کام ہیں. اب جیسے سنتیں ہیں، امام شریف کوئی سجاتا ہے، اب گرمی کا موسم ہے، حالانکہ سنت ہے تو یہ ترغیب ملتی ہے کہ ابھی تھوڑی گرمی ہے، تھوڑا رہنے دو. مستحبات سے روکنے کی صورت بھی ہوتی تو ہے اس کی طرف سے. ظاہر ہے جب بڑے بڑے گناہوں کی طرف بڑھنے کا اور بڑے بڑے فرائض واجبات اور اس طرح کے اعمال سے روکنے کا یہ سلسلہ کرتا ہے، تو دیگر جو بھی نیکی کا کام ہوگا، جس طرح عصر کی سنتیں ہیں، جی عشاء کی سنتیں ہیں، جی. عشاء اور عصر کی سنتیں اگر کوئی ساری زندگی نہ پڑھے، صحیح. گناہ گار اگرچہ نہیں ہے لیکن پڑھے گا ثواب تو ہے. تو یہ ثواب اس کو نہ ملے، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آواز تو آئے گی. تو اتنا خطرناک ہے کہ ثواب سے بھی روکتا ہے، گناہ کی طرف لے کر ان جاتا ہے. النفس لامارۃ بالسوء، جب قرآن اس کا ذکر فرما رہا ہے اور اس انداز میں ذکر فرما رہا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک بری چیز تو ہے. بہت بڑا دشمن ہے یہ تو ہمارا، حقیقت ہے. بہت بڑا، یعنی کہ گویا کہ یہ ہمیں جہنم کی طرف ہی کھینچ رہا ہے. امارہ یہ ہوا نفس امارہ. جی. اب دوسری ایک آواز اندر سے ہی آ رہی ہوتی ہے، کب تک نافرمانیاں کرے گا، کب تک گناہ کرے جی. گا. تو اب اس کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں. دیکھ اب تو تیری داڑھی بھی سفید ہونا شروع ہو گئی، اب تو تیرے بچے بھی جوان ہونا شروع ہو گئے، اتنا عرصہ تو نے گناہوں میں گزارا ہے، کیا اب بھی رب کی نافرمانی کرے گا؟ ذرا وہ سورہ حدید کے کلمات ہے نا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں. تو اس طرح کی آوازیں اندر سے آتی ہیں کہ اب تو باز آ جا، اب تو یہ گناہ چھوڑ دے، اب تو نافرمانی چھوڑ دے. اب اس کے مختلف طرح کے انداز ہوتے ہیں. دیکھ لوگ کیا کہیں گے، تو نافرمانی کر رہا ہے، باز آ جا، نہیں کر، یہ اچھا کام نہیں ہے. تو یہ جو آواز ہوتی ہے نا، یہ ملامت ہو رہی ہوتی ہے. یہ نفس لوامہ ہے، یہ ملامت کرنے والی جان، جس کا سورۃ القیامہ میں تذکرہ ہوا. یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ اچھی چیز ہے. یعنی کسی کی موت کو دیکھ کر بندے کو اپنی موت یاد آنا، اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں کہ اب چھوڑ دے، کب تک یہ کرے گا، اب تو کچھ نہیں کیا کر لے، اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا، جواب کیا دے گا. کسی کی موت دیکھ کر ہو سکتا ہے، کسی کا عبرتناک حشر دیکھ کر ہو سکتا ہے، کوئی اور اس طرح کی صورت ہو سکتی ہے. یہ جو دو ہے نا، نفس امارہ اور نفس لوامہ، جی، ان دونوں کی جنگ چلتی رہتی ہے. اچھا. نفس امارہ یہ اکساتا رہتا ہے برائی پہ، نفس لوامہ یہ روکنے کی کوشش میں رہتا ہے. اب بندے پر ہے کہ یہ نفس لوامہ کی آواز سنتا ہے یا نفس امارہ کی آواز سنتا ہے. اگر یہ نفس امارہ کی آواز پہ کان دھرنا شروع کرے گا، نفس لوامہ کی آواز دبنا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ وہ آواز کم ہو جائے گی. ایک لفظ جس طرح وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، اس کا تو ضمیر ہی مر گیا. جی. تو ضمیر مر جانے سے مراد یہ ہے کہ اب اس کو وہ نفس لوامہ کی جو اندر کی تحریک تھی نا، اور جو آواز آیا کرتی تھی، جی، اب وہ آواز دب چکی ہے. نفس امارہ کی طرف جتنی توجہ کرے گا نا، نفس لوامہ اتنا ہی زیادہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. یعنی نفس لوامہ کی ہمیں سننی ہے، امارہ کی نہیں سننی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں والی زندگی گزاریں اور اس کا محاسبہ کریں، نیکی کی طرف بڑھانے کی آواز اندر سے آ رہی ہوتی ہے نا، اس پہ کان دھرا جائے، اس پہ توجہ کی جائے اور اس کے مطابق عمل کا سلسلہ کیا جائے. جب نفس امارہ کی سنتے چلے جائیں گے تو نفس لوامہ دبتا چلا جائے گا، اور نفس لوامہ کی سنتے چلے جائیں گے نا تو نفس امارہ دبنا شروع ہوگا. بار 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 نفس لوامہ کی آواز سننے کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس پر عمل کی صورت ہوتی ہے، تو اس کی آواز اب دبنا شروع ہو جائے گی. اور بالآخر کرتے 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 پھر وہ والا درجہ ملے گا نفس مطمئنہ والا. یعنی اس جنگ کے بعد، اس جنگ کے بعد، اس جنگ میں کامیابی کے بعد، جنگ تو چلتی رہے گی، جی، اس جنگ میں کامیابی کے بعد پھر وہ والا نتیجہ ملے گا
کہ اس کو چین سکون اور قرار والی زندگی نصیب ہوگی کہ گناہ کی حیثیت ہی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگی، گناہ میں رغبت ہی اس طرح سے نہیں رہے گی یا رغبت میں کمی آ جائے گی۔ نفس مطمئنہ جسے نصیب ہوتا ہے نا، اگلی آیات مبارکہ اگر پڑھی جائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان چل اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں کہ تو اس سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل ہو۔ اللہ اللہ۔ تو یہ تینوں جو آپ نے ذکر فرمایا، تو نفس کیا ہے؟ تو نفس کا عام طور پر جب تذکرہ کیا جاتا ہے نا تو اس سے مراد نفس امارہ لیا جاتا ہے، جو گناہوں کی ترغیب جو دلاتا عام طور پر ذکر ہوگا۔ آپ نے جو شعر پڑھا تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، تو اس سے مراد بھی نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ، عام طور پر جب صرف نفس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، نفس پیچھے پڑ گیا ہے کیا کریں، تو اس سے مراد نفس امارہ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ الکریم، بہت پیاری تفصیل آپ نے بیان کی نفس کے متعلق کہ نفس امارہ کبھی بھی نیکی کی ترغیب نہیں دلائے گا، کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کوئی اسے یہ ترغیب دلائے کہ چل بھائی نماز پڑھ لے، کچھ نوافل پڑھ لے، وقت کیوں ضائع کر رہا ہے، کچھ درود پاک پڑھ لے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ دینی کتب کا مطالعہ کر لے، یہ کبھی بھی ترغیب نہیں دلائے گا۔ بلکہ جب نفس لوامہ کی طرف سے ترغیب ملے گی تو نفس امارہ اس کو روکنے کی کوشش کرے گا اور سستی دلائے گا۔ تو یہ نفس امارہ بہت خطرناک ہے، جیسے نہنگ و اسدہا مارا گرچہ شیر نر مارا، بڑے موسی کو مارا جو نفس امارہ کو مارا۔ نہنگ جو ہے مگرمچھ کو کہتے ہیں، ازدہا بہت بڑا سانپ ہوتا ہے جو قریب کھڑی ہوئی بکری کو سانس سے کھینچ لیتا ہے۔ یعنی کسی نے مگرمچھ کو یا ازدہے کو یا شیر نر کو مارا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑے موسی کو مارا جو نفس امارہ کو مارا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تو غالباً یہ بھی نفس امارہ کے لیے ہے کہ اول دن سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے، جتنے فساد، جتنے جھگڑے ہوں گے، اس کا جو ہے یہ نفس ہی ہے، یا تو کہیں اکیلا ہوگا یا کہیں یہ دو دشمنوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، نفس اور شیطان۔ نفس اور شیطان۔ شیطان نے تو بعض اوقات کہا جاتا ہے یار شیطان نے بہکا دیا تھا، کیا کروں، جی، شیطان نہیں کرنے دیتا، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ تو کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن شیطان بھی تو برباد ہوا ہے نا، ہے، تو شیطان کو برباد کرنے والا یہ نفس تھا۔ یعنی یہ شیطان کا بھی باپ ہے، یوں شیطان کا بڑا بھائی کہہ لیں، شیطان کا باپ بڑا کہہ بھائی لیں، کہہ جو لیں، بھی باپ۔ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، تو اس کے اندر کی وہ تحریک تھی نا، جب اس کی زبان پر یہ جملہ آیا، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میرے مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، انہیں مٹی سے پیدا کیا، آگ اونچائی کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچان کی طرف جاتی ہے، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو یہ جو آواز تھی نا میں والی، یہ اندر کی آواز تھی اور یہ نفس کی آواز تھی۔ جبکہ آگ برباد کرتی ہے، جلاتی ہے، مٹی آباد کرتی ہے۔ آگ میں کو بجھانے کا ذریعہ مٹی بنتی، آگ کو مٹی بجھا دے گی لیکن مٹی کو آگ فنا نہیں کر سکتی۔ اچھا جنت میں مٹی ہوگی لیکن جنت میں آگ نہیں ہوگی۔ اچھا اسی میں نفس اور شیطان دونوں کی بات ہو رہی ہے نا، نفس اور شیطان دو دشمن ہے نا جی، تو بعض علماء نے انسان کے یہ دونوں دشمن ہیں۔ جی دونوں انسان کے دشمن ہیں۔ بعض علماء نے ذکر فرمایا کہ جب گھر میں دو چور گھس جائے نا تو ان میں سے کسی ایک کو پکڑ دو، دوسرا بھاگ جائے گا۔ اچھا ہاں صحیح۔ دونوں سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو قابو کر لو۔ جب ایک کو قابو کرنا ہے نا تو وہ ایک نفس ہونا چاہیے، نفس کو قابو کر لیا نا تو شیطان سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس میں بالکل واضح سی ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک ہے بیرونی دشمن، ایک ہے اندرونی دشمن۔ بیرونی دشمن سے بچنے کی صورتیں ہو سکتی ہیں، جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا، گھر کا چور، گھر کا چور، اندر کا دشمن، اس پر اگر قابو نہ پایا جائے، تو آپ اگر تاریخ کا بھی جائزہ لیں گے، بڑی بڑی افواج اور مضبوط ترین افواج کہ جن کو مات دینا، شکست دینا شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہوگا، ان کو بھی قابو کیا گیا ان کے اندر افراد داخل کر کے۔ تو اندر سے شکست ہوئی تو باہر سے آ کر بڑے آرام سے قابو کر لیا گیا۔ تو یہ اندر والے کو قابو کر لیا جائے تو باہر والا ویسے ہی بھاگ جائے گا۔ تو نفس جو ہے یہ دو پہلوؤں کے درمیان ہے، گھر کا چور ہے، گھر کو کے چور کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اور شیطان کو بھی تباہ و برباد کرنے والا یہ نفس ہے۔ کہ شیطان کو بہکانے والا کون تھا؟ یہ نفس ہی تو تھا جس نے حکم الہی پر تکبر کیا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد کیا۔ اللہ پاک ہمیں نفس امارہ سے بچائے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے میں سوال کو شامل کرتے ہیں۔
یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اعمال کے جائزے پہ بہت زور دیا جاتا ہے. اعمال تو وہ تھا جو ہم نے کر لیا، اب جائزے کا کیا فائدہ؟ عمل تو کر لیا، اب جائزے کا کیا فائدہ؟ جب جائزہ لینے کی طرف جائے گا نا تو دو طرح کی کیفیتیں ہوں گی، یا نیک عمل ہوا ہوگا یا برا عمل ہوا ہوگا. صحیح. اگر نیک عمل ہوا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ماشاء میسر آئے گی، اور اگر برا عمل ہوا ہے تو اس برے عمل پر توبہ کی توفیق میسر آ جائے گی. ماشاء توبہ کرے گا اور آئندہ سے اس کا یہ ذہن بنے گا کہ یہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی تھی، آئندہ مجھے اس گناہ کے قریب نہیں جانا. ماشاء تو جب بار بار اپنے اعمال کا جائزہ لے گا تو اعمال کا جائزہ لینے سے اس کی زندگی میں گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے ایھا الولد. ادھر حقیقت ایک خط ہے جو آپ نے اپنے ایک شاگرد کے نام لکھا ہے. مکتبۃ المدینہ نے بیٹے کو نصیحت اس عنوان سے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے. اس میں ایک روایت آپ نے ذکر فرمائی، حساب کا وقت قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود ہی اپنا حساب کر لو. اللہ. اس سے پہلے کہ تمہیں میزان پر لا کر کھڑا کیا جائے اپنے اعمال کا وزن خود ہی کر لو. جائزے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ابھی سے اپنا حساب کرنے کی طرف چلے جائیں گے، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، گناہوں سے جان چھوڑتی چلی جائے گی. ہے یعنی جائزے سے تبدیلی آتی ہے. تبدیلی آئے گی. ہم بیان سنتے ہیں، بعض اوقات اجتماعات میں بھی آتے ہیں، دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے. میرے اندر ایسی کیا خرابیاں ہیں جو مجھے اس سے دور کرنی چاہیے. کسی بھی اعتبار سے اگر کسی کامیاب شخصیت کو آپ دیکھیں گے نا تو اس کی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتا ہوگا، اور جس بھی فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کی کمزوریاں جو ہوتی ہوں گی اس میں نظر رکھتا ہوگا، اور اچھائی اور بہتری کی طرف بڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوگا. فٹ پاتھ سے کام شروع کرنے والا دکان میں آتا ہے، دکان سے چلنے والا پلازا بناتا ہے، مال بناتا ہے، مزید آگے بڑھتا ہے. یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہوتا ہے نا وہ پورا حساب کتاب رکھ کے چل رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. کہاں پیسہ خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں کتنا بچانا ہے. ایک ایک چیز کا جب جائزہ لے کر آگے بڑھتا ہے نا تو پھر یہ ترقی کی زینت طے کرتا ہوا آگے نکلتا ہے. یعنی ویژن کی بات ہے. یہ اپنی جو غلطیاں ہوتی ہے دوسری مرتبہ وہ غلطی کرتا نہیں، لیکن جو اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا، جس کو گناہ کے متعلق ہی نہیں پتا کہ گناہ کیا ہے، اجر کیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور 72 نیک اعمال یہ لے لے کہ اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ ہمیں جائزے کا ایک بہترین طریقہ دے دیا. اب ہم کہتے ہیں ہم جائزہ لیں، لیکن ہم کیا جائزہ لیں؟ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ مجھے دن بھر کرنا کیا ہے، نیکیاں کیا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جس میں وقت کم لگتا ہے اور ثواب زیادہ ملتا ہے، اور کون سے ایسے گناہ ہے. کیونکہ جھوٹ کا نہیں پتہ، جھوٹ کی تعریف نہیں پتہ، غیبت کی تعریف نہیں پتہ. ہم کہتے ہیں بھائی غیبت مت کرو، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو سچ بول رہا ہوں، غیبت کب کر رہا ہوں؟ بھائی کسی کی برائی مت کرو، بولے سچ کہہ رہا ہوں بھائی، اس کے اندر یہ خرابی ہے. اچھا کوئی خرابی نہیں ملتی تو وہ اپنی طرف سے تھوپ رہے ہوتے، تو بھائی یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو اب اس کو یہ بھی نہیں پتہ، تو چغلی کی تعریف نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو نیک اعمال کا رسالہ لیں گے، روزانہ اس کو پر کریں گے اور اپنا جائزہ اس کے مطابق لیں گے تو بہت کم وقت میں انشاءاللہ الکریم نیکیوں کی طرف بڑھیں گے، گناہوں سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ الکریم. ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ. اس میں ہم امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں. مدنی مذاکرے میں پابندی سے آیا کریں، انشاءاللہ آپ وہ باتیں سیکھیں گے جو عام طور پہ کتابوں میں آپ کو مشکل ملیں گی. سینکڑوں کتابیں پڑھیں اور پھر ملے. ہماری تو صحیح بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری زندگی گزر گئی کتابوں میں اور علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے، الحمدللہ. تو یہ جو اب وہ بچی کھچی عمر ہے، اللہ کرے کہ میں اس میں اپنے جو بھی تجربات ہیں اور یہ میرے پاس جو بھی ہے وہ آپ سب میں پہنچاتا رہوں. من قریب سارے شور مچنا ہے کہ گیا، ورنہ تو ہے بس یہ کہ یہ خبر آئے وطن میں، یعنی مدینے سے یہ خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے، اللہ کرے مدینے میں آقا کے جلووں میں موت آئے. ورنہ بہرحال مرنا تو سبھی کو بوڑھا رہ جاتا ہے، جوان چلا جاتا ہے، لیکن جوان کو امید ہوتی ہے، بوڑھے کو مایوسی، اب کیا کرے گا، کب تک جیے گا، اللہ ایمان سلامت رکھے. یہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن اب کوئی بولے میں موت سے نہیں ڈرتا تو میں ایسا جھوٹ تو بول نہیں سکتا. میں دنیا کو منع کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے،
کئی سال پہلے کسی نے مجھے کہا تھا، ایک پارٹی نے، بڑا آدمی تھا، کوئی سی بات نکلی تھی، آپ تو مجھ سے نہیں ڈرتے نا؟ میں ڈرتا ہوں صاحب، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں ڈرتا ہوں. جب بھی تو یہ گارڈ وغیرہ کھڑے ہیں، ہاری سب کھڑے، ڈرتا نہیں ہوتا، سب کو بھگا دیتا میں. ڈرتا ہوں بھائی، اللہ میری حفاظت کرے. گارڈ کیا بچائیں گے؟ ان کی بھی اللہ حفاظت کرے گا. تو یہ جھوٹ نہیں، وہی عام بولتے ہیں، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. بلی میاؤں کرتی ہے، گلی کے نکڑ میں کتا کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کاٹے گا نہیں کاٹے گا، تو ہمت نہیں ہوتی جانے کی. کتا بھونکتا ہے تو جان نکلتی ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بڑا بول اچھا نہیں ہے. ایک بڑے بول والے کا مجھے قصہ یاد آیا، پرانا کافی. وہ اسی طرح بیچارہ وہ سب سے وہ سینہ تانے اور حوصلہ اٹھائے، اور بہرحال وہ بڑی بڑی باتیں کرے، میں اس کی سنتا رہتا تھا. ایک بار بس یہ پکڑ میں آ گیا بیچارہ، پکڑ میں آ گیا. کسی کو اسی طرح اس نے کوئی دھمکی ومکی دی کہ بیچارہ وہ کوئی کپڑے بیچتا تھا، وہ خود تو بیچارہ لڑنے ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنے لے آیا دوستوں کو بلا لیا، کیا کیا، وہ آ گئے. یقین مانے اس کو اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے. سب میرے دیکھا وہ منظر بتا رہا ہوں کہ سمجھو کہ وہ بھول گیا بولنا، کہ جسے روادار کو بلاؤ نے اس کو بلاؤ، سب بھول گیا. اس لیے بڑا بول کبھی میرے جو بھی سننے والے ہیں کبھی بھی نہیں بولنا. اللہ سامنے عاجزی کرنی ہے. میں ایک کمزور بندہ، میں عاجز بندہ. ہم ہے کیا یار، پھوپا کرے آدمی، اکڑے کیا اکڑے، پیٹ میں گند بھرے ہوئے گھوم رہے اور اکڑ رہے ہیں. 2 بار گندی جگہ سے نکلے ہوئے وہ اکڑ رہے، کیا اکڑ. اور پھر ہمارا اینڈ جو ہے وہ سڑا ہوا مردار، ایسی بدبو کہ کوئی قریب سے نہ گزرے. مرنے کے بعد انسان کو چھوڑ دیں آپ، ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جانور کی اتنی بدبو نہیں نکلتی اتنی انسان کے مرنے کے بعد بدبو نکلتی. انسان عمدہ غذائیں نہیں کھاتا ہے، بہترین غذائیں کھاتا ہے نا، پھر جو یہ نکالتا ہے تو آدمی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. جانور گھاس چارہ کھاتا ہے، اس کا جو بھی نکالتا ہے وہ کام آتا ہے. اس کے وہ جیسے گائے بکرے ہو، یہ گائے بھینس اس کو جلاتے ہیں لوگ، یہ کام کا ہے، ان کا گوبر بھی کام آتا ہے. لیکن انسان کا اتنا مطلب جتنی غذا عمدہ ہوگی اتنا ہی وہ چیز خراب ہوگی. اس میں کیا ہمارے لیے عبرت نہیں ہے یار؟ ہم ہیں کیا؟ چند گھڑی ہماری صحبت میں رہا، بہترین بریانی، قورمہ اور کڑھائی اور فرائی گوشت، تھوڑی دیر ہمارے پیٹ میں ہماری صحبت میں رہ گیا، لپٹ کر رہا. پھر جب یہ نکلا تو اس کو کیا فیض ملا ہے نا، اس کو جب دیکھنا ہی پسند نہیں. اس کا تذکرہ بھی سنتے ہوئے تھوڑا یوں ہوتا تھا کہ یار یہ کہاں نکل گیا. صحیح نکلا ہوں، سمجھا رہا ہوں. اس طرح کی باتیں بزرگ لکھ کر چلے گئے، میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آپ سے سوال یہ ہے کہ محاسبہ نفس کے متعلق آپ نے بتایا، جب بزرگوں کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ وہ یہ عمل اس طرح کیا کرتے تھے تو بڑی رغبت ملتی ہے. تو بزرگوں کے کوئی محاسبہ نفس، نفس کشی کے کچھ واقعات ہو تو بتائیے. اس پر بالکل اختصار کے ساتھ میں 2 شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. ایک ہے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر میں نماز تہجد ادا کرنے کے لیے کھڑے تھے، گلی میں سے کوئی صاحب تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزر رہے ہیں. وہ دور اس طرح کا تھا، آج تو کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی گانے سے بچنا چاہیں تو کہیں نہ کہیں سے وہ ساز باز کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو کتنا مبارک دور تھا کہ گلی میں سے گزرنے والا بھی تلاوت کرتے ہوئے گزرتا تھا. اللہ اکبر. ان کی زبان پر 2 آیات مبارکہ ہیں سورہ مریم کی. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. ہم قیامت کے دن تقوی والوں کو مہمان بنا کے رحمان کی بارگاہ میں لائیں گے، اللہ اکبر. اور مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے. اللہ اللہ. آپ مصلی پر ہیں، تہجد ادا کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اللہ اللہ. جو تہجد کا اہتمام کرنے والا ہے اس کی پنجگانہ نماز کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ. لیکن جو یہ آیات مبارکہ سنی نا تو آپ پر رکت طاری ہوئی، کہنے لگے افسوس میں تو مجرم ہوں، ہاں، میں نے تو زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا.
یہ کہتے کہتے آپ رونے لگے. روتے روتے کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے ایک دفعہ پھر یہ آیات سنا دے. اس قاری قرآن نے دوبارہ وہ آیات مبارکہ پڑھی. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا اللہ اللہ. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. جب دوبارہ یہ آیات سنی تو اور زورہ کتار رونے لگے. زور شور سے رونے کا سلسلہ شروع ہوا. آواز لگاتے ہوئے کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے ایک دفعہ پھر یہ آیات سنا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تیسری مرتبہ یہ آیات پڑھی نا، ہاں ایک زوردار چیخ بلند ہوتی ہے، آپ دھڑام سے زمین پر گرتے ہیں. جب دیکھا گیا تو آپ کی روح پرواز کر چکی اللہ تھی. اکبر اللہ. نیکی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت انہوں نے پائی نا. تابعی وہی تو ہوتا ہے جس نے صحابہ کی صحبت پائی ہو. جی. تو ان نفوس قدسیہ کی صحبت پانے کے باوجود اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ان حضرات کا جو ایک انداز ہوا کرتا ہے نا، ہم جو اپنا جائزہ لیں گے وہ تو یہ کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو گیا ہو، غلطی نہ ہو گئی ہو، کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو گئے ہو، کہیں کو حرام کا مال ہماری طرف نہ آ گیا ہو. نیک لوگوں کا جو جائزہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ نیکی کے بغیر تو نہیں گزرا. اللہ اکبر. تو ان کا یہ انداز ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا، اپنے ماضی کی طرف توجہ کرنے کا. یعنی ان کا کوئی لمحہ نیکی سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور اگر نیکی سے خالی ہو جائے تو اس پر ان کو افسوس اس ہوتا کو تھا. بھی یہ یہ اپنے آپ کو سمجھا ملامت کرتے تھے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی. جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جہاں سے گزرتے ذکر اللہ کرتے گزرتے، کہ ان جگہوں کو یہ گواہ سب بناتے. چیزیں گواہ ہوتی اور چلی ایک جائیں. مرتبہ کہیں سے وہ گزرے اور ذکر اللہ نہیں کیا تو پھر اس جگہ سے گزرے کہ یہ جگہ جو ہے یہ بھی گواہ ہو جائے میرے ذکر یہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے. اب یہ ان پر فرض واجب نہیں تھا، لیکن اپنے اوپر ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ جہاں سے گزروں گا ذکر کرتے ہوئے گزروں گا، تو دوبارہ پھر اس جگہ پہ گئے. امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے میں سدھرنا چاہتا ہوں. اس کے صفحہ نمبر 7 پر امام غزالی کے حوالے سے ایک بات آپ نے نقل فرمائی. کیمیا سعادت میں امام غزالی نے یہ بات ذکر فرمائی ہے. حضرت سیدنا ابن السمہ، ان کا جو جائزہ لینے کا انداز تھا وہ کیا تھا. انہوں نے اپنی عمر شمار کی، 60 سال عمر ہو چکی تھی. 60 کو 12 سے ضرب دی، 720 مہینے بنے. 720 کو مزید 30 سے ضرب دی، ضرب یعنی ملٹی پلائی، تو حاصل ضرب 21,600 آیا. یعنی آپ کی زندگی کے 21,600 دن ہو چکے. پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے ہیں. جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ کئی گناہ ہوئے ہوں گے. یہ کہنا تھا کہ خوف خدا سے لرزنے لگے. یکا یک ایک چیخ ان کے منہ سے نکلی، فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی. آپ زمین پر تشریف لائے اور آپ کی روح پرواز کر گئی. اللہ. یہ 2 انداز ذکر کیے گئے. یہ دونوں وہ شخصیات ہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے جنہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. یہ نیکیوں میں زندگی گزارنے والے متقی پرہیزگار لوگ، دونوں نے ایک شخصیت. ہاں. اور ہمارا تو صبح آنکھ کھلنے سے لے کر دیکھا جائے تو رات سونے تک گناہوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آئیے سوال کی طرف پڑھتے ہیں. یا سیدی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے کون سا وقت سب سے بہترین ہے، اور اپنے جائزے کی عادت کیسی بنائی جا سکتی ہے؟ ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جس وقت میں ذہن زیادہ منتشر نہ ہو. بعض اوقات نا کاموں کا رش ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر یہ نیک اعمال کا رسالہ لے گا تو بھی میرا خیال ہے وہ ورق گردانی کرے گا، توجہ کسی اور طرف، جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا کہ یہاں سے فارغ ہوتے ہی میں نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے. تو ایسا وقت منتخب کیا جائے کہ جس میں یہ خالی ذہن ہو، مصروفیات کا رش نہ ہو، ذہن مطمئن ہو. بعد فجر کا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو صبح کا وقت ہوتا ہے عام طور پہ اس وقت کچھ زیادہ رش دماغ میں نہیں چل رہا ہوتا، شور بھی نہیں ہوتا، نیند بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے. جی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ رات سونے سے پہلے آج کا دن میرا کیسا گزرا. جب سارے کام نمٹا کے بستر پہ پہنچ چکا، اب سونا ہی ہے، تو سونے والے رب کو راضی کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبحوں کو. تو اس وقت کا اگر انتخاب کرتے نا آج کا دن کیسا گزرا، آج کے دن کے ہونے والے جتنے بھی گناہ یا غلطیاں ہیں ان سے توبہ کر کے سونے کی توفیق میسر آئے گی تو یہ ایک اچھا عمل ہو جائے گا.
استقامت کیسے ملے اس پر آپ؟ اللہ اللہ اللہ، یعنی قوت القلوب جیسے آپ نے فرمایا نا، تو قوت القلوب میں ہے کہ 2 مرتبہ اپنا جائزہ لیں، ایک رات کو سونے سے پہلے کہ دن کیسے گزارا، اور ایک صبح اشراق و چاشت کے بعد کہ رات کیسے گزاری. اس پر غور نہیں ہوتا، یعنی تو نے پوری رات سونے میں گزار دی یا گناہ میں گزار دی، تو نے کیا عبادت کی اللہ پاک کی؟ اللہ پاک نے تجھے عظیم نعمت عطا کی. اللہ اکبر. تو چلیں ہم 1 مرتبہ ہی جائزہ لے لیں، 2 مرتبہ نہ صحیح تو جس طرح فرمایا کہ فریش وقت میں ہونا چاہیے. اور پھر عادت کیسے بنے؟ کئی چیزوں کی ہماری عادت ہوتی ہے، تو اس کی عادت کیوں نہیں بن سکتی؟ جس کو بندہ سیریس لیتا ہے نا، اس کی عادت بنتی ہے. ہم ایسے مدنی پھول سن رہے ہیں کہ جائزے سے تبدیلی آتی ہے، جائزے کی برکت سے بندہ گناہ سے بچے گا، نیکیوں کی طرف آئے گا، آخرت کی طرف رغبت ہوگی، موت یاد ہوگی، خوف پیدا ہوگا. جب موت یاد ہوگی اور خوف پیدا ہوگا تو تبدیلی آنی ہے نا. تو ہم اس کو سیریس لیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ اہم ترین کام ہے. ہم اپنا بھی تو حساب کر رہے ہوتے ہیں نا. کاروبار کا حساب کون مس کرتا ہے؟ دکان کا حساب کون مس کرتا ہے؟ روز کا حساب ہوتا ہے، ہفتہ وار حساب ہوتا ہے، ماہانہ حساب ہوتا ہے، سالانہ کلوزنگ تک کرتے ہیں. 3-4 دن تک بالکل کام روک دیتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اگر ہم کہیں کہ بھائی سیٹ صاحب آپ وقت تو دے رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے دکان میں، فیکٹری میں، اب حساب کی کیا ضرورت ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ عقل کی بات کرو. حساب نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں نفع ہوا ہے نقصان ہوا، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ پاک نے اتنی زندگی کی نعمت عطا کی جس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے. اور سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، سبحان اللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے. اتنا وقت ہمارا قیمتی ہے، اس کا کوئی جائزہ نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں. جس طرح چاہے ہم گزار رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں جائزے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کو سیریس لیں اور وقت طے کر لیں اور اس وقت پر اسے کریں. آئیے ہم اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ محاسبہ نفس کے حوالے سے خاص لوگ ہمیں کیا خاص بات بتاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سنوارے کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے محاسبہ نفس. آئیے دیکھتے ہیں کہ محاسبہ نفس سے متعلق آج ہم کیا سیکھیں گے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگان دین اپنے نفس کا کس طرح محاسبہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے یہ تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھوہڑ یعنی زہریلا کانٹے والا درخت کھا رہا ہوں اور دوزخیوں کا پیپ پی رہا ہوں. ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا، بتا تجھے کیا چاہیے، جہنم کا عذاب یا اس سے نجات؟ نفس بولا نجات چاہیے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایسے عمل کروں جس کی وجہ سے مجھے اس دوزخ سے نجات مل جائے. اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں. ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا، تجھے کس چیز کی خواہش ہے، جنت کی یا دوزخ کی؟ نفس نے کہا جنت کی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں تاکہ جنت کی خوب نعمتیں پاؤں. تب میں نے اپنے نفس سے کہا، فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، یعنی اے نفس اب تجھے خود ہی راہ متعین کرنی ہے کہ سدھر کر جنت میں جانا ہے یا بگڑ کر دوزخ میں. اب تو اسی حساب سے عمل کر، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین کس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عتبہ غلام علیہ رحمۃ اللہ السلام ایک مکان کے پاس سے گزرے تو کانپنے لگے اور پسینہ آ گیا. لوگوں کے استفسار پر فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے چھوٹی عمر میں گناہ کیا تھا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو
اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے بچپن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے، اور اکثر اس کو دیکھ کر اس قدر گریہ وزاری کرتے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو جاتی۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین اپنی کم سنی کے گناہ بھی یاد رکھتے اور اس پر اللہ عز و جل سے کس قدر خوف محسوس کرتے۔ اور ایک ہم بد نصیبوں کی حالت ہے کہ بڑے ہو جانے کے باوجود قصداً جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی بھول جاتے اور نقائص سے بھرپور نیکیوں کو یاد رکھ کر ان پر اتراتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا محاسبہ نفس کرتے رہیں اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاء اللہ الکریم، اشاروں کی زبان میں ہم نے دیکھا، وائس بھی سنی۔ اچھا حضور یہ بتائیے کہ جائزے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ جائزے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تو نارمل کورٹ کچہری کا انداز ہوا کرتا ہے نا۔ کورٹ کچہری میں اگرچہ وہ ہو سکتا ہے مین بورڈ پر لکھا ہوا ہو اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ یہ تقوی کے قریب ہے، لیکن کئی جگہیں اس طرح کی بھی ہوتی ہوں گی کہ جہاں جھوٹ بھی بولا جاتا ہوگا، وکیل بھی بک جاتا ہوگا، جج کا قلم بھی بک جاتا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہوگا، بہت زیادہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے بولا جاتا ہو۔ ایک عدالت اس طرح کی ہے جہاں جھوٹ کا تصور نہیں ہے، اور وہ عدالت ہے بندہ اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے آپ سے اپنی بات کرے۔ نہیں، آپ اس کو یوں تصور کیجئے کہ یہ ایک ایسی عدالت ہے کہ جس میں جج بھی خود ہے، وکیل صفائی بھی خود ہے، وکیل جرح بھی خود ہے، اور مجرم کے کٹہرے میں بھی خود ہی کھڑا ہے۔ ویسے نا عام طور پر یہ ہوتا نا کہ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے یا کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو نے یہ کام کیا ہے، تو بندہ وہ چکما دے کر نکل جاتا ہے نا، جی، زبان کی تیزی دکھا کے نکل جاتا ہے، نہیں یار تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کیا تو گواہ لاؤ، ثبوت لاؤ۔ تو یہ چکر دے کر بندہ اپنے آپ کو نکالتا ہے، لیکن جب بات ہی اپنے آپ سے کر رہا ہے تو یہاں سے کیسے نکلے گا؟ اپنے آپ سے جب بات کرے گا، کیا ہے؟ ہاں کیا تو ہے، میری نیت یہ نہیں تھی، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، کرنا نہیں چاہتا تھا، شیطان نے کروا دیا، تو اپنے آپ سے یہ بات تھوڑی کرے گا۔ اپنے آپ سے تو یہ ہے کہ کتنے دنوں سے تو یہ کام کرنے کے لیے منصوبہ بنا رہا تھا، پری پلان سارا کچھ کیا، تو نیت یہ نہیں تھی، ارادہ یہ نہیں تھا، یہ چکر اپنے آپ کو تو نہیں دے سکے گا۔ جب وکیل صفائی بھی خود ہے، وکیل جرح بھی خود ہے، اور اپنے بارے میں فیصلہ بھی خود ہی کرنا ہے، تو یوں اس انداز میں اگر جائزے کا سلسلہ کرے گا اور اپنے آپ سے یوں پوچھے گا یہ تو نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، تجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا، تجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس انداز میں اگر جائزے کا سلسلہ کرے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت جلد تبدیلی کی صورت پائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے پاؤں پر درہ لگاتے ہیں، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جائزے کا انداز کس طرح کا ہے؟ عمر تو امیر المؤمنین ہو کر تو نے یہ کیا، حالانکہ وہ گناہ والا کام کوئی نہیں ہوا اس طرح کا، لیکن اپنا ایک جائزہ اور اپنا ایک محاسبہ اس کا کرنے کا ایک انداز ہے آپ کا، اور آپ کا خوف خدا کے سبب، رونے کے سبب آپ کے رخساروں پر لکیریں پڑ گئی تھی، اور کسی نے کہا کہ حضور آپ سوتے نہیں ہیں، تو کہا دن میں سوؤں تو امت کا نقصان، رات میں سوؤں تو آخرت کا نقصان، یعنی اس سے عبادت کرنے والے جب رات میں تو علاقہ دورے کی صورتیں ہوا کرتی تھی، کبھی ایک محلے میں کبھی دوسرے محلے میں اپنی رعایا کی خبر گیری، تو یہ بھی جو تھا یہ احساس ذمہ داری تھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ان بزرگوں کے واقعات سے ہمیں کتنا سبق ملتا ہے کہ جب یہ اپنا جائزہ لیتے اتنے نیک ہو کر، جنتی ہو کر، تو ہم کس کھاتے میں ہیں، ہمارا حال کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، ہم اپنا جائزہ لیں۔ اور جائزے کا آسان طریقہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ 72 نیک اعمال عطا کیے، اس کو ہی بھر لیں ہم روزانہ، اس کے مطابق ہی ہم جائزہ لے لیں تو انشاءاللہ الکریم اس کی ہمیں برکت نصیب ہوگی۔ ہمارے سلسلے کا اختتام ہے، آئندہ جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم نیک عمل نمبر
ایک لیں گے، یہ یاد رکھیے گا، اچھی اچھی نیتوں والا عمل. تو دیکھنا مت بھولیے گا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. یہ بہت اہم سلسلہ ہے. یہ آخرت کی بہتری کے مدنی پھول اس میں ہمیں مل رہے ہیں، خوف خدا کے مدنی پھول مل رہے ہیں، زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے یہ مدنی پھول مل رہے ہیں. ایسے سلسلوں کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ